بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک۔ حضرت مریم نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا آ گیا، کہا بے شک میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ رحمان کے، پناہ مانگتی ہوں ساتھ رحمان کے، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر ہے تو تقی۔ اب ذرا خیال کرو، اس معنی پہ اشکال ہے۔ اگر ہے تو متقی، خدا ترس آدمی ہے تو یہاں سے ہٹ جا، یہاں سے ہٹ جا، یہ جزا مقدر ہے۔ لیکن اس پہ اشکال ہے کہ متقی سے تو پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ خود متقی ہے تو متقی تو نہیں چھیڑ خانی کرتا۔ ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے تو ہٹ جا۔ اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ یعنی متقی نہیں تو پھر خیر ہے، اگر تو متقی ہے تو ہٹ جا۔ آپ کو اشکال سمجھ آ گیا؟ جب بالکل نہیں ہے۔ اگر تو میں عرض کر رہا ہوں کہ متقی سے تو پناہ مانگنے کا توق نہیں ہے، شریر سے پناہ مانگی جاتی ہے، بدمعاش سے پناہ مانگی جاتی ہے، کہ اگر تو متقی ہے تو ہٹ جا، معنی نہیں بنتا۔ اس لیے بعض حضرات نے لکھا کہ شہر میں ایک بدمعاش تھا، زانی بدکار، اور اس کا نام تھا تقی۔ تو یہ جو کہا ان کنتا تقیہ، تو یہ وہ شہر والے تقی کو کہا کہ اگر تو وہی تقی ہے تو مہربانی کر، میں رحمان کی پناہ میں آتی۔ سمجھ گئے میری بات؟ گپ پہ ہے لیکن گپ پہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں جو ان ہے یہ بسلیہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں خیال کرو، پہلے بھی بہت سارے مولوی مجھ پہ ناراض ہوئے۔ ان بسلیہ کیسے بنا ہے؟ یہ ان بسلیہ ہے، ان بسلیہ۔ اور اب معنی کرو، کوئی اشکال نہیں۔ ان کنتا تقیہ کرو معنی۔ قالت کہا بے شک میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ رحمان کے، من کا تجھ سے، اگرچہ تو متقی ہے، اگرچہ تو متقی ہے۔ اب اگر نہیں مانا ہوگا، ان بسلیہ کا مانا ہوگا اگرچہ تو متقی ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ نحو کا کہ یہاں واو موجود نہیں، ان بسلیہ بنتا ہے، اس سے پہلے واو موجود ہو۔ تو ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے یہاں میرا دورہ سنا، ویسے سنا تو انہوں نے کیسٹ سی ڈی سے، اور انہوں نے پھر چند علماء کے سامنے ان کے ذریعے سے یہ تذکرہ ہوا، تو وہ بھی بڑے حضرات ہیں، اکابر ہیں، تو انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کون سا معنی کیا ان بسلیہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کسی بزرگ کو اعتراض ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرتا اور مجھے بتاتا کہ آپ نے یہ معنی کیوں کیا، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن حجرے میں بیٹھ کے ناراض ہونا اور غصہ نکالنا یہ اچھی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم بڑوں کا احترام کریں گے۔ یہاں پر بزرگوں آپ کے پاس دو حوالے لکھے ہیں حاشیے پر، اگر آپ کا غور ہے۔ ہاں بھئی، پہلا حوالہ لکھا ہے، شہاب الظاہر،
انا ان علی ھذا القول وصلیاتن، کہ یہ ان کون سا ہے؟ وصلیہ. وفی مجیئہا بدون الواو کلام، ان وصلیہ ہوگا اور ان کا بغیر واو کے آنا اس میں کیا ہے؟ کلام ہے. وذکر ان الجملۃ علی ھذا، اس صورت میں جملہ حالیہ ہوگا اور مقصود اس سے التجاء الی اللہ من شرہ لا حثہ علی الانزجار، اس کو بھگانا یا زجر کرنے پر ابھارنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگرچہ تو متقی ہے. یہ روح المعانی ہے. اور اس پر آگے اگلی عبارت لکھو، دیکھو، یہ ہے عنایت القاضی حاشیہ بیضاوی. اس میں فرماتی ہیں کہ یہ جائز قرار دیا گیا ہے کہ یہ مبالغہ ہو. وجہ المبالغۃ انہا، وجہ مبالغہ کیجئے ہے کہ جب اس نے پناہ مانگی فی حال تقوی ہو، اپنے تقوی، اس کے تقوی کی حالت میں، تو اس نے مبالغہ کیا فی الاستعاذۃ کما لا یخفی والظاہر انہا علی ھذا ان الوصلیہ. اس صورت میں ان کیا ہوگا؟ وصلیہ. اور مطلب کیا ہے کہ یہ مبالغہ ہے، اور مبالغہ تن کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگرچہ تو متقی ہے، پھر بھی میں اللہ کی پناہ میں. تو اس میں حضرت مریم کی پاک دامنی اور زیادہ نکھر رہی ہے. مبالغہ اسی پاک دامنی میں ہے تو پاک دامنی اور زیادہ واضح ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی تردد نہیں کہ یہ ان کون سا ہے؟ وصلیہ. اور اگر توضیح طلبی پڑھی ہے کسی نے، توضیح طلبی اگر کسی نے پڑھائی ہے تو وہاں مقام موجود ہے ان وصلیہ بغیر واو کے. جی ایک آدھی آئے گی، ہے مقام، تلاش کر لینا. اور مولویوں کو بھی کہو ذرا محنت کرو، اگر نہ نکلی تو میں نکال دوں گا. تو جہاں عنایت القاضی موجود ہے اور روح المعانی بھی موجود ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے ہم صاحب، اور آپ نے دوسری بات بھی ذرا سمجھو. میں نے کہا کہ جبریل آیا سبیًا، خوبصورت شکل اختیار کر کے. کیوں؟ کہ یہ حضرت مریم کا امتحان تھا. حضرت مریم کا امتحان ان کی پاک دامنی کا. اور ان وصلیہ بنانے کی صورت میں اس پاک دامنی کو 4 چاند لگ جاتی ہیں، کیونکہ اس پاک دامنی میں کیا ہوتا ہے؟ اور مبالغہ. تو قرآن پاک کا وہ معنی کرنا چاہیے جو قرآنی اعجاز کی شان کے بالکل موافق ہو. قرآن نحو کے تابع نہیں ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے، سمجھ گئے میری بات؟ ہاں. تو باقی یہ ہماری کوئی نئی تحقیق نہیں ہے. عنایت القاضی بیضاوی کا حاشیہ دیکھ لینا. اصل مصیبت یہ ہے کہ بیضاوی پڑھائی جاتی ہے تقریباً 1 رکوع. آگے مطالعہ کون کرے؟ یا 1 پاؤ؟ مدرس نے تو مطالعہ وہاں تک کرنا ہوتا ہے جہاں تک سبق ہے، ڈیوٹی ختم. یہ تو مصیبت ہمارے سر ہے کہ ہم ہر جگہ پہ مطالعہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے. تو مدرس کا کام تو ہم کہتے ہیں بے شک خراٹے لے کے سوئے مدرس، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن رہے اپنی اوقات میں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک
جب دیکھا پناہ مانگی رحمان کی پناہ میں آئی تو قال جبریل بول پڑے انما انا رسول ربک، سوائے اس کے نہیں میں ہوں پیغام لانے والا تیرے رب کا۔ کیا لانے والا؟ پیغام، سنیا لے آنے والا۔ پنجابی معنی سنیا اور اردو معنی پیغام لانے والا۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لے آہب لکے غلاماً زکیہ، تاکہ دوں کون کہہ رہے ہیں؟ واہ، صحیح سمجھے ہو، صحیح سمجھ گئے ہو، ماشاءاللہ۔ پھر دیکھو ترجمہ، اصل تو قرآن پورا ترجمے میں حل کرنا چاہیے، لیکن تم اکثر سمجھتے نہیں ترجمے میں بات پوری ہو گئی۔ دیکھو انما انا رسول ربک، سوائے اس کے نہیں میں پیغام لانے والا ہوں تیرے رب کا۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ فرماتی ہیں لے آہب لکے غلاماً زکیہ، کہ بخشوں تجھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی پیغام کی عبارت ہے، یہ وہی پیغام کی عبارت ہے، تاکہ بخشوں تجھے غلاماً زکیہ، لڑکا ستھرا۔ اور یہ جو میں نے معنی کیا، یہی معنی مفسرین نے کیا ہے، اور آپ کے پاس لکھا ہے، اصل عبارت بنتی ہے کہ الذی قال ارسلت ھذا الملک لأہب لک غلاماً زکیہ۔ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ بحث تو جہاں ختم ہو گئی۔ اب میری طرف توجہ کرو، مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ چلو آئی تو پھر سمجھ لو۔ جہاں بظاہر ہیبہ کی نسبت جبریل کی طرف ہے، اس لیے احمد رضا خان نے اس آیت کو لکھ کے تبصرہ فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں یہ جبریل بخش ہیں۔ کون ہے جبریل بخش؟ حضرت مریم کو جبریل نے بیٹا دیا، یہ بنیاد، مریم کو جبریل نے بیٹا دیا، یہ اعلیٰ حضرت کا استدلال۔ اور پھر فرماتی ہیں اگر جبریل مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو پیر ہمیں بیٹے نہیں دے سکتا۔ اور اس آیت کو روافض اور بریلوی چاند ایتے ہیں بیچارے، ان کو گھماتے پھرتی ہیں اور ان کی بھی تحریف کر کے، ویسے تو قرآن کے قریب نہیں جاتے، لیکن یہ آیت تمام روافض اور تمام رضا خانی اور آج کل للڑ وہ بھی اس آیت کو ایک اور عنوان پہ گھما رہے ہیں۔ اس لیے یہاں بات سمجھو، آج پھر میری نیت تھی ترجمہ کرانے کی، کسی وقت تم خاموش ہو گئے، انشاءاللہ کرائیں گے، تو ابھی چلو سمجھ لو۔ اچھا بات سنو، پہلی بات توجہ میری طرف رہے کہ ہیبہ کی نسبت جبریل کی طرف ہے ہی نہیں، ہیبہ کی نسبت جبریل کی طرف ہے ہی نہیں۔ لے آہبہ یہ مقولہ باری ہے، یعنی وہی پیغام ہے، اور جبریل اس کلام الہی کی حکایت کر رہا ہے، جبریل اس کلام الہی کی حکایت کر رہا ہے، اور کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سمجھو، کسی کو آپ قاصد بنائیں تو پیغام دینے کی دو صورتیں ہیں،
اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو وہ آپ کا پیغام دے گا، معنی وہی ہوگا، پیغام وہی ہوگا، لیکن الفاظ اس کے اپنے ہوں گے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ زید صوفی صاحب بزرگ ولی اللہ کو جا کے کہو کہ کل تشریف لے آؤ۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے زید کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ زید صاحب استاد جی کہہ رہے ہیں کہ کل تم تشریف لے آؤ، پیغام پہنچ گیا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ قاصد جا کے کہتا ہے کہ استاد صاحب نے فرمایا کہ زید صوفی ولی اللہ کو کہو کہ کل تشریف لے آئے، پورے وہی لفظ کہہ دیے۔ تو اب پورے وہ لفظ کہہ تو اس نے میرے کلام کی کیا پیش کی؟ حکایت۔ عموماً بچے اسی طرح پوری بات بتاتے ہیں۔ بچے کو پیغام دیا جائے تو ساتھ والا اضافی لفظ بھی وہ ادا کرتا ہے جو آپ ادا کریں گے، بالکل الفاظ کی حکایت کرتی ہے۔ تو یہ ہے کلام الہی کی حکایت۔ اور لِأَحْبَا یہ جبریلی کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، اور جبریل حاکی ہے اور اللہ کے کلام کی حکایت پیش کر رہا ہے۔ اور اس پر میری دلیل زبردست دلیل ہے، اور وہ ہے دوسری قرات۔ دوسری قرات وہ بھی متواتر ہے، اور اس میں آ رہا ہے لِيَحْبَلَ کے غلامًا زکیہ، یہ ہے لِأَحْبَلَ کے اور وہ ہے لِيَحْبَلَ کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دو متواتر قراءتین بمنزلت آیتین، تو جہاں پر بھی اسی طرح معاملہ ہے۔ اس لِيَحْبَ والی قرات نے آہبہ کا معنی مقرر کر دیا کہ یہ جبریل کی بات نہیں، یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی۔ اور جبریل درمیان میں کیا ہے؟ پیغام دینے والا۔ کچھ بات سمجھ گئے؟ اب ذرا حاشیہ دیکھو، سمجھ گئے تو حاشیہ دیکھو۔ اس پر لکھا ہوگا یجوز ان یکون ذالک حکایتا لقولہ تعالی، یہ جائز ہے کہ لِأَحْبَلَ کے یہ قول باری تعالیٰ کی حکایت ہو۔ وَيُؤَيِّدُهُ الْقِرَاءَةُ بِالْيَاءِ، اور اس کی تائید کرتی ہے یا والی قرات۔ اور دوستو بزرگوں سمجھ گئے؟ یہ ابو سعود ہے۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے یجوز ان یکون حکایتا لقولہ تعالی، یعنی ان الہبۃ اما مجاز عن النفی، یہ ابھی میں نے نہیں کی، یعنی یہ دوسری او کے بعد پڑھو عبارت، یعنی ان الہبۃ حقیقتا بتقدیر القول، یہ بتقدیر قول ہوگا، اے الذی قال ارسلت ھذا الملک لِأَحْبَلَ کے غلامًا زکیہ۔ تو جہاں قالا مقدر ہوگا اور قالا لِأَحْبَلَ کے غلامًا زکیہ، تو یہ کلمات جبریل کے نہیں ہیں، یہ کلمات کس کے ہیں؟ لہذا بریلوی اسی طرح مشرک ہیں جس طرح پہلے تھے۔ ہاں، جبریل بخش کوئی نہیں، جبریل بیٹا نہیں دے سکتا۔ اور اس پر اگلی آیت بھی، یہی والی آیت بھی موجود ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ انا یکون لی، تو قال ربو کے ہوا علی حین، اس نے کہا میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو جبریل کیا کہتا ہے؟ میں دوں گا؟ نہیں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ دینا اسی حالت میں آسان ہے۔ تو بیٹا دینے والا کون ہے؟
یہی اگلی آیت وہ میں نے پڑھایا تھا، ما جئناک لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ میں نے ضابطہ بتایا کہ جب کیا یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ تازہ کلام ہے اور زندہ کلام ہے قرآن پاک، جب بھی کوئی قرآن کی آیت کا معنی بگاڑے گا، قرآن میں غور کرو گے، آگے سے قرآن پکڑے گا یا پیچھے سے؟ کسی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن کا مقام یہ ہے کہ اس کے نہ آگے باطل جگہ پاتا ہے نہ پیچھے باطل جگہ پاتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور جس طرح للڑوں والا باطل پڑھ لیا، اس ماں کی نفی ہے سما کی، اگلے جملے نے پکڑے نہیں پکڑا؟ ہاں، نہ سما نافع کی نفی ہے تو مطلق سما کی نہیں، تو ذرا بہرے میں بھی ماننا، اندھے میں بھی ماننا، یہ قرآن ہلنے نہیں دے گا، جتنا کوئی جہاں بھی ڈنڈی مارے گا، قرآن جا آگے سے پکڑے گا یا پیچھے سے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ قرآن کلام الہی ہونے کی ایک مستقل دلیل ہے۔ تو اب آ گیا نا کالا ربو کے، تو بیٹا دینے والا جبریل تھا یا اللہ؟ جبریل نے تو ہاتھ کھڑے کیے، کہتے تیرا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ دینا آسان ہے۔ کچھ پلے پڑ گیا؟ بس یہ کافی ہے۔ بعض خطبہ ایک آل عمران سے تائید بھی پیش فرماتی، کون سی غلط؟ کون سی آیت؟ چلو آج کل ہم نے خطیبوں کو چھوڑ دی ہے، وہ بات بنتی نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ بنتی نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، آج کل ہم بالکل شریف لوگ بن گئے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو ہاں بھائی، ایک تائید پیش کرتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو میں جواب دے دوں گا، نہیں تو پھر آگے چلو۔ کیا؟ ماشاءاللہ، خطیب تو خطیب۔ چلو تلاش کر لیں۔ ہاں بالکل صحیح، مناظر اسلام صحیح بولے، بالکل صحیح، زبردست۔ وہ وہاں لے جاتی کہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے، نکالو ذرا، میں آپ کو بتا ہی دوں، پھر کہیں کسی جال میں نہ پکڑے جاؤ۔ ماشاءاللہ، مناظرین کا ذہن تیز ہوتا ہے، جو صوفی صافی ہوتے ہیں نا وہ ڈھیلے ہوتے ہیں۔ آپ کو انعام دوں گا۔ ہاں بھائی، یہ تائید لاتے ہیں جی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو جبریل نے خوشخبری دی تھی، بیٹا نہیں دیا تھا، کیا دی تھی؟ اور سنو، بیٹا نہیں دیا تھا، کیا دی تھی؟ یاد رکھو، یہ توجیہ نہیں، یہ بالکل آسان سا لفظ ہے، یہ تائید بھی نہیں، توجیہ بھی نہیں، بلکہ چھوڑ دو لفظ کی خالی جگہ، یہ بالکل صحیح نہیں۔ آپ دیکھیں کیا کہے گا جی کہ جبریل نے کیا دی تھی؟ خوشخبری، بیٹا نہیں۔ اور آیت ذرا دیکھ،
یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے، تو آگے کوئی آپ کے طالب علم نہیں ہوں گے، اگلا آدمی کہے گا اللہ نے خوشخبری دی، جبریل نے بیٹا دیا۔ تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے؟ ان اللہ نے خوشخبری دی، جبریل نے بیٹا دیا۔ تو اس لیے خطیبوں والی کبھی توجیہ پہ توجہ نہ کیا کرے، کبھی بھی نہیں۔ لکل فن رجال، جس کا جو کام ہے اس کی بات پہ توجہ کرو۔ اور یہ جو ماشاءاللہ طبلہ گروپ ہے، اس کو تم سنتے رہا کرو۔ آپ کو میری بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ توجیہ بن نہیں سکتی۔ وہ جہاں اس کو تائید پیش کرتی ہیں، جو کہتی ہیں دیکھو جی وہاں لے احبالہ کے غلامن زکیہ، اور جہاں پر کیا آ رہا ہے قالت الملائکہ، تو یا ان اللہ یبشرو کہ جبریل نے، یا الملائکہ سے مراد جبریل نے مریم کو خوشخبری دی تھی، بیٹا نہیں دیا تھا، یہاں لے آتے ہیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چبل پن ہے، اور یہاں یہ اس کا کوئی جواب نہیں جو سوال ہے، کیونکہ سوال لے آہابا ہیبا کی نسبت جبریل کی طرف ہے، اور جہاں پر کیا آ رہا ہے کہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے، تو پھر آپ کا جب مقابل کہے گا کہ اللہ نے خوشخبری دی، جبریل نے بیٹا دیا، تو کام تو پورا ہو جائے گا۔ کچھ سمجھ آئی؟ صوفی بالکل نہ بولے۔ یہ تائید بھی نہیں بنتی۔ اب کئی بڑے پریشان ہیں بیچارے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ سمجھ نہیں ہے اس لیے پریشان ہے، یا سمجھ آئی ہے اس لیے پریشان ہے؟ جواب سے آ گیا۔ ادھر سورہ آل عمران میں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں اندر موجود ہے، اسی مقام پہ جواب موجود ہے، سمجھے؟ ابھی اگلی آیت میں نے پڑھ دی، تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو، پہلی توجیہ کیا تھی کہ یہ جبریل کا کلام نہیں، یہ کلام الہی کی حکایت جبریل کر رہا ہے، کلام الہی کی حکایت جبریل کر رہا ہے، اشکال ہی نہیں۔ اور یہ توجیہ سب سے بہترین ہے، اور اس کی مؤید جو ہے وہ دوسری قرات ہے۔ اب دوسری توجیہ جو حضرات نے کی وہ ہے ادنا ملابست پہ نسبت۔ یہ عرب کا ضابطہ ہے، جو علماء ہیں ان کو ان کی بولی میں سمجھا دیتا ہوں، جو طلباء ہیں ان کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، تو جہاں بھی کہے ادنا ملابست ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو پھر ادنا ملابست ہے۔ ادنا تعلق اور ملابست کی بنا پر ایک چیز کی نسبت کر دی جاتی ہے، حالانکہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ نہیں ہوتا۔ اس کو اگر آپ غور سے سوچ لیں تو اس عبارت میں بھی ادنا ملابست ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی عبارت اس طرح درست نہیں بنتی۔ اگر کسی کو یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو دوبارہ نہ ہو پڑے۔ ادنا مناسبت وہ کیا ہے؟ تسبب۔ یہاں تسبب ہے کہ جبریل نے پھونک مارا، اور یہ پھونک سبب تھا، تو حضرت جبریل کی طرف جو نسبت ہیبہ کی ہے یہ تسبب کی نسبت ہے، ہیبہ یعنی بیٹا دینے کی نسبت نہیں ہے، سبب ہونے کی نسبت ہے کہ حضرت جبریل کی پھونک ماری جبریل نے اور بیٹا اللہ نے دیا، اور سبب ظاہری کیا بنا؟ نفخ جبریل، بولو
ظاہری سبب کیا بنا؟ نفخ جبریل. تو نفخ جبریل کے سبب بننے کی وجہ سے ہیبہ کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ جبریل کی طرف. اس کو کہتے ہیں ادنا ملابست یا ادنا تعلق کی بنا پر ایک فعل کی نسبت کر دی جاتی ہے. اور یہ نحو میں معروف مسئلہ ہے، خصوصاً جہاں جس نے پڑھا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی حقیقت جانی کہ یہ کون سا مفعول ہے اور فاعلہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو یہاں ادنا ملابست بالکل واضح ہو جائے گی. تو دوسری توجیہ پر کیا معنی بنے گا؟ سببیت کی نسبت ہے. لے آہبا کے غلامن، جیسے پہلے پڑھا انبت الربیع البقلا، مختصر معنی میں پڑھتے ہو، اور پانی زمین نے سبزے کو اگایا. زمین سبزے کو نہیں اگاتی، سبزے کو اللہ اگاتا ہے، اور زمین سبزہ اگنے کا سبب بنتی ہے. تو یہاں پر بھی جبریل نے بیٹا نہیں دیا، بیٹا اللہ نے دیا، اور نفخ جبریل یہ اس ہبہ کا سبب بنا. تو ہبہ کی نسبت بھی کس طرف ہو گئی؟ جبریل کی طرف ہو گئی. سمجھ گئے؟ بس اس سے ہم فارغ ہو گئے. اب رافضیت اور بریلویت کا جواب ہو گیا. اب ہے للوڑیت. یہ جو وکیل المشرکین ہے، یہ کہتے ہیں جی یہ جو غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا متصرف سمجھے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، بلکہ کراچی کے ایک بزرگ تھے، بڑے مفتی صاحب تھے، رفیع عثمانی صاحب بزرگ، انہوں نے تو صاف لکھا اور ان کی تحریر میرے پاس موجود ہے کہ بریلویوں اور ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں. بریلویوں اور ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں. پھر اس نے کچھ ملاقاتیں لکھی اور پھر کہا کہ میں نے مولانا سرفراز خان کے سامنے بھی یہ بات ذکر کی تو مولانا سرفراز نے بھی میری تائید کی کہ بریلویوں اور ہمارا کوئی فرق نہیں. اور قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تم نے اتحاد کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے ہمارا یہ پروگرام آگے اس نے لمبا چوڑا لکھا. یہ جو بہاولپور سے امام اہل سنت نمبر شائع ہوا، اس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے، اور مفتی رفیع صاحب کا خط موجود ہے. اور یہ رات سے پردہ بالکل اٹھ گیا کہ واقعتاً ہم بھی حیران تھے کہ مولانا سرفراز خان صاحب یہ پہلی کتابوں میں تو بڑے مواحد نظر آتی ہیں، لیکن تسکین الصدور سماع الموتیٰ میں تو احمد رضا خان کے بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس کو بھی کراسنگ لگائی. تو مفتی رفیع صاحب چونکہ ثقہ عالم ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، امید ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا دانستہ طور پہ. تو ان سب للڑوں نے مل کر ریورس گیئر لگایا اور یہ آپ کہتے ہیں بریلویوں اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، کوئی فرق نہیں. اب جو تمہارے اندر للڑ ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بڑا فرق ہے، وہ مشرک ہیں اور یہ موائد. وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی فرق نہیں عقیدے میں. کہتے چند اعمال ہیں کہ چند اعمال ہیں جن کو وہ ہم بدعت کہتے ہیں اور وہ اسے بدعت نہیں مانتے، باقی عقیدہ ہم سب کا ایک ہے. اب اس تاریخ پہ آپ بے شک پوچھ لیں خیر المدارس جامعہ اشرفیہ اور کراچی کے بے نوریوں سے بھی پوچھ لو، وہ بے نوری ٹاؤن والے اور اردا گرد والے، تو وہ ان عقائد پہ فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں فتویٰ دینا ہے تو اشاعت کے خلاف دینا ہے. اور یہاں کچھ کراچی کے وہاں سے فارغ التحصیل پنجاب میں آئے ہوئے ہیں اور اشاعت توحید کا لیبل بھی لگایا ہے. ان سے ہماری اپنی گفتگو ہوئی، ابھی بھی ان پہ جھنڈا اشاعت کا چل رہا ہے، بورڈ اشاعت کا چل رہا ہے، حالانکہ نیچے عقیدہ بالکل صلیبی عقیدہ ہے، للڑ بھی نہیں. تو وہ خود
ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں بریلوی مشرک نہیں ہے. جو بریلوی بھی چھوڑو، جو غیر اللہ کے لیے علم غیب مانے، مختار کل مانے، ما فوق الاسباب پکارے، ہم اسے مشرک نہیں کہتے. ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہمارے استاد جی جو ہے نا وہ صرف بشریت والے مسئلے میں انہیں کافر سمجھتے تھے، باقی علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، ان مسائل میں بریلویہ کی کوئی تکفیر نہیں ہے. یہ تمہارے اشاعت کے مدرسے کے مدرس اور مفتی صاحب ہیں. اب نئے ہمیں کہتے ہیں نئی تحقیق. نئی تحقیق تجھے آئی ہے، جدید تحقیق تجھے آئی ہے. اس کو ذرا دیکھیں، نئی تحقیق، جدید تحقیق. اور اگر ان مفتیوں کو آپ بٹھائیں، خدا کی قسم یہ ان کو اگر چھیڑے نا تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے دل میں یہی ہے کہ ابو جہل بھی مشرک نہیں تھا، کیونکہ ابو جہل کے ساتھ اگر یہ غیر اللہ کے لیے علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، ما فوق الاسباب، سماع، بصر، علم اور ما فوق الاسباب امور میں پکار، اس کے باوجود اگر کوئی مشرک نہیں نا تو پھر تو ابو جہل سے بھی زیادتی ہوئی، بیچارہ ایسے بدر میں مارا گیا، تشدد ہو گیا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسے مفتیان کرام ہوتے تو یہ ابو جہل کے دفاع میں دوسری لائن میں کھڑے ہوتے کہ ہمارا بابا بچ جائے. لیکن حقیقت بات یہ ایسے ایسے دمبے جہنم کے تمہارے مدرسوں میں گھسے ہیں اور اندر بیٹھ کے مونچھیں بالکل صاف اور چہرہ بھی بڑا سباٹ اور تشدد سے بچا کرو جی. تشدد نرمی، سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. تم بہت متشدد بن گئے ہو اور اسلام آباد میں جا کے تو الامان والحفیظ، بالکل مزاج خراب ہو. ہمارا مزاج خراب ہے یا ان کا دماغ خراب ہے؟ سنو سنو سنو، ایمان کے راستے پہ چلنا ایسے ہے جیسے پل صراط پہ چلنا ہے. ہاں، تکڑے ہو جاؤ. اب دلیل کیا دیتے ہیں سمجھو. وہ کہتے ہیں دیکھو جی، جبریل کی طرف نسبت تسبب کی ہے نا، سبب کی، تو ہم اس لیے تکفیر نہیں کرتے کہ یہ جو قبر پرست ہیں، یہ قبر پرست جو پیروں کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ بھی ایسے ہے جیسے ہبہ کی نسبت جبریل کی طرف ہے. یہ تعویل ہے، یہ ایسے ہے، اس لیے ہم انہیں مشرک نہیں سمجھتے. تو یاد رکھ لو، ان مفتیوں کو کہو کہ نسبت مجازی کا پہلے مفہوم متعین کرو. مختصر المعانی انہوں نے دیکھی ہے، خدا کی قسم نہیں سمجھی. انبت الربیع البقل کا مفہوم انہوں نے سمجھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. کیوں؟ نسبت مجازی تب ہے کہ وہ بیٹا دینے کا اختیار نہ مانتی ہوں، جبکہ وہ تصرف ما فوق الاسباب عطائی اپنے بزرگوں کے لیے مان رہے ہیں. تو اب نسبت مجازی کا کیا معنی؟ بھائی ان کی کتابیں اٹھاؤ، ان کے مبلغین، مناظرین، ان کو ملو جو اصل جن پہ فتویٰ ہے. ایک تو وہ گروہ ہے جو آج کل وہاں سے فرار ہو چکا ہے اور ہمارے قریب آنا چاہتا ہے، وہ تو ان سے بھی بہتر ہے. لیکن اصل عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں عطا کر دی ہیں. جب طاقتیں ان کو مل گئی ہیں تو پھر پیر کی طرف بیٹے کی نسبت یہ حقیقت ہوگی یا مجاز ہوگا؟ یہ حقیقت ہے. یہ مجاز کس منہ سے ہے؟ اور پتہ نہیں تم نے مختصر معانی کس استاد سے پڑھی ہے.
سمجھ گئے میری بات؟ سوال نہیں پیدا ہوتا جب وہ طاقت تصرف بابے میں مار رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں بابے نے بیٹا دیا یا دلوایا، تو اب یہ نسبت مجازی نہیں، یہ نسبت حقیقی ہے۔ اور انبت الربیع البقل کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر داہریہ کہے تو حقیقت ہے، اگر مباحد کہے مجاز ہے، کیونکہ مباحد کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ربی ہے اس میں اگانے کی طاقت نہیں، اس لیے وہاں مجاز ہوگا۔ تو جہاں پر بھی اگر ہبہ کی نسبت جبریل کی طرف مباحد کرے تو وہ نفخ والا سبب سمجھ کے کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ ہزاروں جبریل جیسے جلیل القدر فرشتے وہ کٹھے ہو جائیں، ایک بیٹے کے دینے کی مافوق الاسباب قدرت نہیں رکھتے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ تھے۔ میرا عقیدہ آج بھی سارے ملائکہ کٹھے ہوں، جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، سارے ملائکہ مل جائیں، کسی عام آدمی کو بھی بیٹا عطا نہیں کر سکتے۔ کچھ پلے پڑا یا نہیں پڑا؟ تو اس لیے سب سے خطرناک اشاعتی مدارس کو پاک کرنے کی تاریخ سے لب۔ آج ہماری جماعت کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے مدارس کے اندر جو سانپ گھسے ہوئے ہیں، ان کا اوپر اور ہے اور اندر اور ہے۔ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہیں، اندر سے بالکل پلیت ہے اور اوپر سے اشاعہ و توحید کا بورڈ نصب کیا ہوا ہے۔ اب ان کے جو شاگرد آ رہے ہیں یہ پورے مشن کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اور بالکل بوئی للہڑ والی سوچ اور میں کرتے ہوئے، اور ہر طرف وکلاء المشرکین بنے ہوئے ہیں۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہزاروں طلباء غلط فہمی میں، ہزاروں طلباء، اور وہ انہوں نے ایسا ذہن بنایا، یہ کیوں منع کرتے ہیں جی اسلام آباد نہیں جانا، فلاں نہیں جانا، اگر ادھر آئے تو پورے پول کھل جائیں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں وہاں نہیں جانا، تم جاؤ جہاں کچھ ترجمہ شرجمہ ہو، سور شور لگے، اور بس خطابت کورس کر کے واپس آ جاؤ، ادھر نہ جانا۔ جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ اندر والے صلیبی کون ہیں، اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اوپر برقع اور چہرہ بدل کے اندر سب الہاد، شرک، کفر، بدعت، اس کو انہوں نے روایت دیا ہوا ہے، اور طالب علم سمجھتے ہیں یہ ہمارا استاذ ہے، یہ ہمارا شیخ ہے، یہ ہمارا مفتی شیب ہے، یہ ہمارا فلانا ہے، حالانکہ ہوتا وہ بالکل کوئی اور چیز ہے جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں۔ تو یہ اکثر طلباء، آج کیا ہو رہا ہے اشاعہ و توحید کے طلباء کو؟ کل اشاعت کیسی تھی اور آج کیوں کمزور ہو گئی؟ ہر جگہ پہ تعویلیں پڑھائی جا رہی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں تخصص آج کل خصاص ہے۔ یہ جو 2 سال تخصص کرتے ہیں نا، یہ خصی کرتے ہیں طالب علم۔ ہاں بھئی، تحریک بنو، تحریک۔ تمام طلباء کو آگاہ کرو کہ ان صلیبیوں سے بچو، یہ وہی صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے غدار ہیں، جس طرح وہ فوج میں، کالونیوں میں اور اسلامی سلطنت اور سرحدوں میں اندر گھس گئے تھے، اور آج یہ بھی صرف مدارس باقی تھے۔ ہمارے مدارس میں 90% یہی ماحول چل رہا ہے۔ اندر اگر دیکھا جائے تو مدرس کوئی بھی اشاعہ و توحید کا نہیں ہوگا، نام اشاعت کا ہوگا، پیچھے کوئی کراچی سے تھے، کوئی فیصل آباد سے تھے، کوئی کدھر سے اور کوئی کدھر سے، تو اندر کھاتا اس کا سارا یہ ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، آپ اپنے طلباء، اشاعت التوحید کے طلباء، ان کو بھی سمجھائیں کہ بھیڑیوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ سب سے مقدم چیز عقیدہ ہے۔ اب کوئی سمجھ آ گئی؟
قالت انا یکون لی غلام، قالت تعجبا نہ انکارا، حضرت مریم تعجب کر رہی ہیں، انکار نہیں کر رہی۔ قالت انا یکون لی غلام، انا بمعنی کیفا، کیسے ہوگا میرا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، معنی اول حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی بشر نے، نکاحن لکھا ہے نا، نکاحن نکاح کے طور پہ، ولم اکو بغیا معنی دوم، اور نہ ہوں میں بغین، بغی کس کو کہتے ہیں؟ جو مشہور اور مجاہر مشتہر فی الزنا ہو، اصل کہتے ہیں رنڈی کو، یعنی جو زنا کے معاملہ میں زیادہ مشتہر اور معروف ہو۔ معنی کریں گے بدکار، نہ میں بدکار ہوں،